سورہ مریم آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق اللہ العظیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہنے لگے کہ خدا رحمان نے اپنی اولاد بھی بنائی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، بے شک ایسا کہنے سے تم نے ایک بہت ہی بڑی غلطی کا ارتکاب کیا، بہت سنگین بات کہی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ تو اتنی سنگین بات ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ درہم سے گر پڑے۔ ام دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ تم خدا رحمان کے لیے اولاد کے بارے میں اس کی نسبت کرو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور خدا رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے حضور بطور عبد، بطور بندے کے حاضر ہوتے ہیں۔ لقد احصاهم عدهم عدا، اور اس نے ان کو سب کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور ان کو شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک ان میں سے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے اکیلے آئے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے خدا رحمان محبت پیدا کرے گا، مہر و محبت ہوگی ان کے لیے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ہم نے تو اس قرآن پاک کو آپ کی زبان پہ آسان بنایا ہے تاکہ تم خدا ترسوں کو خوشخبری دو اچھے مستقبل کی، اور جو جھگڑالو قوم ہے ان کو انذار کرو، ان کو وارننگ دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیاں اس سے پہلے ہم ہلاک کر چکے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، تو ان میں سے کسی کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی خبر آپ کو ہے اور کوئی آہٹ ان کی سنائی دیتی ہے، یعنی ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں آخری آیات ہیں، اور ان میں وہی چیز کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ ناراضگی کا سبب بنتی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس میں جو غیظ و غضب ہے اللہ کا، کچھ اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اور وہ اس کی ناراضگی کا سبب بننے والی چیز شرک ہے، اور شرک میں سے بھی سب سے گھناؤنی قسم جو شرک کی ہے، جو شرک جلی ہے، وہ یہ کہ اولاد کے بارے میں اللہ کی نسبت کسی کے ساتھ کی جائے کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے تذکرہ تھا نصارہ کا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا،
پھر ہم اس سے پہلے پڑھ آئے ہیں کہ یہود کی بات تھی، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین مکہ نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ یہ جو بغیر کسی سند اور بغیر کسی دلیل کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنانا ہے، اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی ایک صفت کو صحیح طریقے پہ نہیں سمجھنا، اور وہ صفت اس کی صفت رحمانیت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ کا یہ جو نام ہے رحمان، وہ پورے قرآن پاک میں جو ساری صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے کسی ایک میں بھی اتنی دفعہ نہیں آیا جتنا یہاں تک کہ آج کے درس میں 2 دفعہ ہے، جو کہ بہت ہی مختصر درس ہے آخری آیات کا۔ تو اصل ٹھوکر اس خدائے رحمان کی صفت کی وجہ سے ان کو لگی کہ وہ رحمان ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے نصارہ کی بات کی، تو نصارہ نے یہ تصور کر لیا کہ انسان تو پیدائشی گناہ گار ہے، اس لیے کہ یہ آدم کی اولاد ہے اور آدم سے گناہ سرزد ہوا، تو وہ ہر ایک آدمی جو دنیا میں آتا ہے وہ اس گناہ کو لے کے آتا ہے، وہ پیدائشی گناہ گار ہے۔ پھر خدائے رحمان نے بندوں کے اوپر مہربانی کی کہ اپنا بیٹا بھیجا اور وہ قربان ہو گیا تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ یہ کفارے کا عقیدہ ان کو پالنے دیا جو کہ ایک یہودی تھا، اور ان کے ہاں اللہ کے بیٹے کا تصور پہلے سے موجود تھا، تو اس نے ان کو اس چیز پہ لگا دیا کہ کفارہ ہو گیا، اب تم ساری زندگی جو مرضی کرو، اس لیے کہ اس پیدائشی گناہ کا بھی کفارہ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کی صورت میں کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے، نعوذ باللہ، اور تمہاری زندگی کے گناہوں کا بھی نتیجہ یہ کہ وہ کتاب جس کے وہ پیروکار ہیں، بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس میں قطعی طور پہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو انہوں نے اپنی طرف سے حلال کر لیا۔ مثال کے طور پہ خنزیر ہے، اس میں قطعی حرام ہے اس کا لکھا ہوا، اور اسی طرح جو سودی کاروبار ہے اس کے بارے میں واضح ہدایات ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا۔ ساری دنیا میں وہ نظام انہوں نے رائج کیا ہوا ہے، اور اللہ حاضر کے ہاں جو کبائر ہیں وہی ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، وہ سارے کام وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ خدائے رحمان یعنی اس کی صفت رحمانیت کا غلط مطلب لے کر وہ اتنے نڈر ہو گئے کہ اللہ کے لیے اولاد بنائی، کہا کہ وہ بیٹا اس کا قربان ہو۔ اب یہاں پہ اس غیظ و غضب کا اظہار ہو رہا ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے یہ کہا، غائب کا صیغہ ہے کہ خدائے رحمان نے بیٹا بنا دیا۔ ولد عربی زبان میں واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے، تو اس کو بیٹے کہہ دیں، بیٹیاں کہہ دیں، بیٹی کہہ دیں، یعنی جیسے بھی ہو ہر صورت میں اس کے لیے ولد استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد لقد جئتم شیئا ادا، یعنی ایک دم صیغہ مخاطب کا ہو گیا، غائب تھی بات، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، اور ایک دم بات جو ہے وہ مخاطب ہو گئی، لقد جئتم، بے شک تم نے ایک بہت ہی سنگین بات کی۔ اد جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے سنگین، درست اور سخت بات کے لیے۔ یہ ایک دم جو صورتحال تبدیل ہو گئی کہ غائب سے حاضر ہو گیا، یہ اصل میں غضب کا اظہار ہے، اور وہ چونکہ سب پہ غالب ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے اپنے غضب کا جب بھی اس نے اظہار کرنا ہوتا ہے، بے شک بات غائب کی چلی آ رہی ہو، وہ اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے لقد جئتم شیئا ادا،
تم نے، جنہوں نے یہ بات کہی کہ تم نے ایک بہت ہی سنگین بات کی. یہ بات اس سے پہلے بھی وہ جب وہ پل صراط کی بات میں کر رہا تھا تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی، اس میں بھی غائب کی بات چل رہی تھی، اور اچانک وہ سیغہ جو ہے وہ مخاطب کا ہو گیا اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اس لیے کہ پیچھے یہ تذکرہ چلا آ رہا تھا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ میں مر جاؤں گا پھر مجھے زندہ کیا جائے گا. اب اس کو یعنی اللہ کی یہ جو صفت ہے اس کو اتنا غلط مطلب دینا کہ وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا. اس نے کہا میں عدم سے وجود میں لایا تو میں ایک دفعہ لایا، میں دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہوں. ابھی تو کچھ نہ کچھ آثار باقی ہیں، اس کو میں پھر زندہ کر سکتا ہوں. پھر مخاطب کا صیغہ ہوا کہ تم سب نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ موت کے بعد یعنی موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار تمہارا اس سزا سے بچنے کے لیے ہے کہ جو دوزخ کی صورت میں تیار ہے. تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ تم نے نکالا کہ ہم زندہ کیے ہی نہیں جائیں گے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر جانا ہے. ایسا کہنے والوں نے تم میں سے ہر ایک. تو یہ غیظ و غضب کا اظہار ہے جو اچانک صورتحال صیغے کی تبدیل ہو جاتی ہے. لقد جئتم شیئا ادا کا یہ کتنی سنگین بات ہے، اس کو اندازہ لگاؤ کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. یہ تو اتنی سنگین بات ہے کہ اس سے تو آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دڑام سے گر پڑے. یہ کس لیے کہ یہ جو اللہ کی ساری کائنات ہے اس کی اپنی فطرت ابراہیمی ہے. یہ فطرت ابراہیمی ہے. مثال کے طور پہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے سورج سے کہ کتنی بڑی مخلوق ہے، چاند کتنی بڑی چیز ہے، لیکن فطرت ابراہیمی پہ ہے کہ جو حکم ہو گیا وہ کرنا ہے، جو مدار دے دیا اس کے اندر چلنا ہے، ادھر ادھر بالکل نہیں ہونا. اس کو فطرت ابراہیمی کہتے ہیں. اب جب خود ایک چیز فطرت ابراہیمی کے اوپر ہے تو اس کے سامنے دوسرے اس کا جو ابا کرتے ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کو ماننے کا انکار کرتے ہیں، اس سے ظاہر ہے آسمان و زمین اور پہاڑ ان کو بھی تو غضب آتا ہے. لیکن یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ اس غضب کا اظہار نہیں کر سکتے. کہا اگر ان کو موقع دیا ہوتا تو پھر اس قسم کی باتوں سے تو آسمان پھٹ جاتا، زمین شق ہو جاتی، پہاڑ تخر الجبال حدا. حد کہتے ہیں کسی چیز کے دڑام سے منہدم ہونے کو، اور اسی سے یہ جو لفظ ہے منہدم ہو گیا، یہ اسی عربی زبان سے ہی مشتق ہے. منہدم ہم کہیں گے کہ حد یہدو سے، یہ اس میں ظرف ہے اور ظرف مکانی ہے. تو منہدم ہو گیا یعنی اس کو دڑام سے گرا دیا گیا. بلڈنگ کا کہتے ہیں نا منہدم ہو گئی، گر گئی. ام دعوا للرحمن ولدا. کہا یہ صورتحال ان کی جو فطرت ابراہیمی ہے وہ اگرچہ برداشت نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اللہ کے لیے انہوں نے شرک ایجاد کر دیا. کس طرح کا کہ اس کے وجود کے حصے بھی ہیں. اس نے بیٹے بنائے، بیٹا جو ہے وہ باپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے. بیٹے کے لیے وہ بہت سارے استحقاق موجود ہوتے ہیں جو باپ کے ہیں. کم از کم ہمارے سامنے تو یہی چیز ہے کہ کوئی قابلیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کسی صدر کا، کسی وزیر اعظم کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بھی وہی شان ہے جو میرے باپ کی تھی. کیوں؟ کہ وہ اس کے وجود کا حصہ ہے. وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے.
اگر اللہ کے وجود کا کوئی حصہ ہوگا تو وہ بھی اپنے آپ کو معبود قرار دے گا کسی نہ کسی درجے میں. تو یہ بات تو جن کی فطرت ابراہیمی ہے وہ تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی پھر یہ حالت ہوگی کہ وہ پھٹ پڑیں گے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اب یہ اس کی جو صفت الوہیت ہے کہ وہ الہ واحد ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اس صفت الوہیت کو سامنے رکھ کے بتایا کہ وہ یہ اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ یہ اولاد بنائے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اس کی یہ شایان شان نہیں ہے، یہ اس کے لیے سزاوار نہیں ہے. اس لیے کہ بیٹے کی ضرورت کسی کمزوری کی وجہ سے انسانوں کو ہوتی ہے. انہوں نے بوڑھا ہونا ہے تو ان کو سہارے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی جائیداد کے لیے وارث چاہیے، ان کو بیٹے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے دفاع کے لیے اپنا بیٹا چاہیے. دست و بازو کہتے ہیں اس کو محاورے کی زبان میں کہ وہ اس کا دست و بازو بنتا ہے. ان میں سے یہ ساری انسان کی کمزوریاں ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ اس کی کمزوریاں ہیں. اللہ کے ہاں کسی کمزوری کا کوئی تصور نہیں. اس نے بوڑھا نہیں ہونا، اس نے بیمار نہیں ہونا، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو اپنی کائنات کو چلانے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس نے غائب نہیں ہونا، اس کو وارث کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیوں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، تو وہ اپنی الوہیت میں کسی کو کیوں شریک کرے گا؟ وہ تو الہ واحد ہے، وہ تو اکیلا معبود ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اب یہ جو کائنات میں جو زندہ اور دوسری چیزیں ہیں بغیر زندگی کے، جو ہمیں نظر آتی ہیں بغیر زندگی کے، لیکن ان کے اندر اتنی لطیف زندگی ہے، اتنی یعنی اس کے اندر لطافت ہے کہ فی الحال ہم اس زندگی کے جو باریکی ہے اس کو پہنچے نہیں. یعنی آپ تصور کریں کہ قرآن حکیم نے یہ ہمیں تصور دیا کہ یہ جو نباتات ہیں یہ زندہ چیزیں ہیں، لیکن کیا آج سے 500 سال پہلے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے؟ اس وقت ان چیزوں کا پتہ نہیں چلا تھا. اب سائنس نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ زندہ چیزیں ہیں، ان میں اسی طرح کا زندگی کا جو سیل ہے کا وہ وہی ہے، لائف سیل ہے جو دوسرے حیوانات میں ہے. یہ زندہ چیزیں ہیں، یہ اللہ نے زندہ چیزیں بنائی ہیں کہ بھئی انسان ہے، چلتا پھرتا ہے، سواریاں استعمال کرتا ہے اپنے چلنے پھرنے کے لیے. حیوانات ہیں تو وہ چلتے پھرتے ہیں، زندہ ہیں، لیکن سواری استعمال نہیں کرتے. اس کے بعد نباتات ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن ایک جگہ کے اوپر فکس ہے. پھر اس کے بعد وہ جمادات ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جو بنی اسرائیل نے کہا کہ کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر بھی ایک لطیف زندگی ہے جس تک انسان فی الحال نہیں پہنچا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان تمام کے بارے میں ان کی جو اللہ سے نسبت ہے اس کو واضح کیا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے بندے ہیں. عبدا، یہ الگ بات ہے کہ اس نے بعض کو اختیار دیا، ایک بہت ہی محدود اختیار، محدود مدت کے لیے، اور اس اختیار کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھا کہ میں بالکل آزاد ہوں. یہ بات نہیں ہے. یہ اس نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے، پابند ہے اس کا جو اللہ نے بنایا. یہ عبدیت کے اندر ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے اس بات.
یہ اپنی پیدائش کا وقت مقرر نہیں کر سکتا، دنیا میں آنے کے بعد ہی اس کو اختیار ملتا ہے نا۔ کیا اختیار ملا؟ اپنی پیدائش کے مقام کو یہ فکس نہیں کر سکتا کہ میں نے پاکستان میں نہیں، یہ بڑا خراب ملک ہے، یہاں بدامنی ہے، میں نے سویڈن میں پیدا ہونا ہے۔ یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا فیصلہ ہے۔ میں نے اس روٹ سے اس دنیا میں نہیں آنا، یہ بڑا گندا روٹ ہے، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے۔ جو روٹ اس نے بنایا ہے اسی سے آئے گا، اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ تو کہا یہ تو سارے پابند ہیں۔ آت الرحمن عبدا، یہ خدا رحمان کے بندے ہیں، سارے کے سارے اس کے غلام ہیں، اس کے محکوم ہیں۔ تو اگر وہ مختصر وقت اور وہ مختصر اختیارات جو اس کو دیے ہیں، اگر ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ قانون جو اس کے لیے بنایا ہے اس سے تجاوز کرے گا تو ابدیت سے نکلے گا، اور ابدیت سے نکلنا کوئی اونچا جانے کی بات نہیں ہے بلکہ ذلیل ہونے کی بات ہے۔ اس لیے کہ مقام عبد، بندے کا مقام اللہ کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کہا کرو عبدہ و رسول، اس لیے کہ عبد کا مقام سب سے بڑا ہے، بندے کا مقام سب سے بڑا ہے۔ کہا سب اس کے بندے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اور انہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے گھیرے سے باہر ہو۔ احصاهم ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، کوئی باہر نہیں ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنا چاہے گا اس کے مرنے کے بعد وہ اس فیصلے سے، اس حدود سے، اس کی فرما روائی سے، اس کی حکومت سے باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس نے گن بھی رکھے ہیں عددا، یعنی اس کی جو عدد ہے، جو تعداد ہے، وہ اس نے شمار کر رکھی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور یہ اس دنیا میں خواہ بخواہ اپنے لیے آسرے بنا بیٹھے ہیں کہ فلاں میری سفارش کر دے گا، فلاں میرے ساتھ جائے گا، مجھے چھڑا لے گا۔ اس وقت تو یہی ہوتا ہے نا، دنیا میں تو یہی قانون ہے کہ سفارشی ساتھ جاتا ہے چھڑانے کے لیے، جرگہ لے کے جاتا ہے اس کو کہ جناب اس سے غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دیں۔ یہ بار بار کل کے درس میں بھی یہ بات آئی، آج بھی یہ بات ہے، اکیلا آئے گا فرد، کہ فرد آئے گا حساب کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اللہ میر و محبت پیدا کر دے گا۔ ود محبت کو کہتے ہیں، الفت کو کہتے ہیں، اسی سے اللہ کا نام ہے الودود جل جلالہ، بہت محبت کرنے والا جل جلالہ۔ تو کہا کہ یہ جو ہیں ایمان اور عمل صالح والے، یہ اللہ ان کے لیے سب کے دلوں میں میر و محبت پیدا کر دے گا، اور اس میر و محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ جدھر بھی جائیں گے موت کے بعد، ان کے لیے استقبال کے لیے ملائکہ ہیں، وہ بھی تحیت اور سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی یہی چیز آ رہی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے بھی میر و محبت ہے، اور وہ تحیت اور سلام سے ایک دوسرے کا استقبال کر رہے ہیں، جس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں کہ جن کے لیے نہ کسی اور کی محبت ہے اور نہ ان کی آپس میں کسی بات پہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، دوزخ میں پڑے ہیں اور وہاں پہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ سورہ اعراف میں یہ بات مکمل تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی کہ ان کی آپس میں وہاں پہ کیا بات چیت ہوگی اور کس طرح وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے، اور کیسے یعنی جو ایک نسل ہے وہ آنے والی جنریشن کے اور جو سابقہ تھی ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، ان کو کیا کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، نظر آ رہے ہو تم،
بڑی فضیلت تمہیں حاصل تھی ہمارے اوپر، تو وہ اس طرح یعنی آپس میں جھگڑا اور جوتیوں میں دان جو ہے وہ ہر وقت بڑھ رہی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اب یہ ہے کہ يَسَّرْنَاهُ، یہ جو ضمیر ہے یہ قرآن پاک کی طرف راجع ہے، لیکن عام طور پہ ایسے ہوتا ہے ہر زبان میں کہ ضمیر اس وقت آتی ہے کہ جب اصل نام پہلے آ چکا ہوتا ہے یا بعد میں ہی آنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اصلاً مسجد میں داخل ہوا، اس کے بعد دوبارہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں اس نے جوتے اتارے۔ اب ہر ایک کو پتہ ہے یہ اس سے مراد اصلاً ہے، ضمیر اس کی طرف راجع ہوئی۔ یہاں پہ کہا بلسان کا یسرناہ، اور میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کی طرف راجع ہے، جبکہ قرآن پاک کا تذکرہ اس کم از کم 1-2 صفحے ایسے گزر گئے کہ اس میں نہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ضمیر اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کو بیان کرنے کی یعنی وہ بغیر اصل اسم کے بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ واضح ہوتی ہے، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں لغت والے، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی ضمیر شان کے طور پہ آیا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے جب لسان کی بات آ رہی ہے، یعنی آپ کی زبان میں، عربی زبان میں، تو آپ کے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی اس میں اترا ہے تو یہ قرآن پاک ہے۔ تو کہا کہ یہ ہم نے آپ کی زبان میں اس لیے اتارا کہ آپ جو خدا ترس لوگ ہیں ان کو ایک اچھے مستقبل کے بارے میں خوشخبری ہے، یہ تبشر بہ المتقین۔ اب زبان کا یہ جو امتنان بیان ہوا ہے، یعنی اللہ نے اس کو بطور احسان اس کو بیان کیا، وہ اس لیے کہ جب آپ ان کو بتاتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے، وہ بھی ان کی بھی اپنی زبان یہی ہے جو مخاطبین قرآن ہے تو وہ سمجھ لیتے ہیں، تو اس کو بطور امتنان بیان کیا کہ آپ کی زبان میں ہم نے اسے آسان بنایا۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ یسرناہ بلسانک یعنی آسان بنایا، یہ اصل میں یسرنا کا معنی وہ آسان نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک پڑھا اور سمجھ آ گئی، نہیں، قرآن پاک کے اوپر تو تفکر کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر تو تدبر کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے دروس میں کہ کس طرح یعنی اس کو ایک کو دوسرے کے ساتھ اور پھر اس کے اندر جو نظم ہے اس کے ذریعے سے، پھر لغت کے ذریعے سے، پھر تاریخ کے ذریعے سے، پھر دوسری کتابیں جو الہامی ہیں ان کے حوالے سے مختلف طریقوں سے غور کر کے آیت جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ تو پھر یسرنا کا کیا معنی ہو؟ یسرنا کا اصل میں معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس کام کے لیے آراستہ کیا ہے، یعنی اس کو موزون بنایا ہے اس کام کے لیے۔ اور یہ لفظ عربی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم کہنا چاہیں کہ گھوڑے کو سواری کے لیے آراستہ کیا، یعنی اس کے اوپر زین ڈالی، اس کے اوپر لگام ڈالی، پھر اس کے اوپر وہ جو کچھ اس کے ساتھ مناسب کارروائی کرنی ہے سواری کے لیے وہ ڈال کے، تو پھر اس نے کہا کہ گھوڑا سواری کے لیے آراستہ ہو گیا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو کہ اس کو آراستہ کر دیا۔ یہ بھی اس کام کے لیے آراستہ ہو گیا، موزون بنا دیا گیا، ورنہ جہاں تک آسانی کا تعلق ہے اس کی جو احکامات ہیں وہ تو آسان ہے۔ نماز پڑھو صرف اس کا طریقہ سیکھنا، زکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو، اس کا طریقہ سیکھنا، اس کا نصاب معلوم کرنا، روزہ رکھو، یہ آسان ہے۔ لیکن یہ کہ ان کے اندر جو حکمت ہے اور جو اجتماعی قوانین ہیں کہ بھئی عورت اور مرد کے آپس میں کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، حاکم اور رعایا کے آپس میں کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کہ آجر اور مزدور کے حقوق و فرائض کیا کیا ہیں، ان کے بارے میں جو اجتماعی قوانین ہیں ان کے اوپر تدبر کرنا پڑتا ہے۔ پھر جو اہل تدبر ہیں، جو اہل تفکر ہیں،
وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں. یہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے اس کا یہ معنی کرنا کہ یہ آسان بنا دیا گیا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو آراستہ بنا دیا گیا اس کام کے لیے. لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. لد جو ہے یہ الد کا جمع ہے. الد جھگڑالو، ضدی اور ہٹ درم کو کہتے ہیں. اور یہ عرب ان کے اندر جھگڑے کی اور ہٹ درمی کی صفت اپنی بدویت کی وجہ سے اور اپنی لا علمی کی وجہ سے تھی. دو چیزیں تھیں مشرکین عرب کے اندر کہ بدویانہ زندگی کی وجہ سے یہ بات بھی کھردرے انداز میں کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور پھر ہٹ درم بھی. اور لا علمی یعنی کوئی الہامی کتاب نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ سب انہی کی اولاد ہیں، بنی اسماعیل ہیں. تو پھر ان کے اندر ایک امیت کی وجہ سے یعنی نہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ایک ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی کہ یہ پکڑ تھے، ضدی تھے، یعنی بات کو ماننے والے نہیں تھے. اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنا رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں، نہیں مان رہے. یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے ان کو قوم اللدہ کہا گیا، جھگڑالو کو، ضدی و ہٹ طرف کو، کہ ان کو تم آگاہ کرو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کہ کتنے ہی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا. بستی یہاں پہ کہا قرن، بستی کو کہتے ہیں، لیکن کبھی ظرف کہہ کے مظروف مراد ہوتا ہے، کبھی مظروف کہہ کے ظرف مراد ہوتا ہے. بستی سے مراد بستی والے ہیں جن کو ہلاک کیا. کہا کہ کیسے وہ ہلاک ہوئے، کس طرح ہلاک ہوئے، کیسے وہ نامعلوم ہو گئے، ناپید ہو گئے. کہ حل تحس منہم من احد، کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کچھ سن آپ رکھتے ہیں، کوئی احساس ہوتا ہے کہ فلاں سمود میں سے کوئی آیا ہے یا عاد میں سے کوئی آیا ہے طواف کے لیے. حل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، رکز آہٹ کو کہتے ہیں، یا کبھی کسی کی آہٹ سنی ہے. کہا یہ بات یہ ہے کہ اگر تم بھی اس چیز کو نہیں مانو گے تو نتیجے کے طور پہ وہ ہلاکت ہوگی کہ تمہارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا جیسے ان کا ہوا، کہ کوئی آہٹ نہیں ہے، کوئی سنگن نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، بے نشان ہو جاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون